السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عمران خان۔ گزشتہ کچھ روز پہلے سانحہ کشتی جو رونما ہوا ہے، اس میں کتنے ہی نوجوان جو ہیں وہ اس دنیا فانی کو چھوڑ کے چل بسے ہیں۔ تو اسی سلسلے میں آج ہم جناب نصیر خان جدون صاحب کی رہائش گاہ پہ تشریف لائے ہیں، تو ان سے اسی معاملے میں بات چیت کریں گے۔ اس کی صحیح آگاہی، جو سچی باتیں ہیں، جو کھری باتیں ہیں، وہ آپ کو انہی کی زبانی سنائیں گے۔ جی السلام علیکم جی نصیر صاحب۔ وعلیکم السلام جناب۔ سر تھوڑی سی اس سانحے پہ آپ روشنی ڈالیں گے کہ یہ واقعہ پیش آیا ہے، اس کی اصل وجوہات اور یہ کیوں پیش آیا ہے؟ یہ دیکھیں جی، بات اس طرح ہے کہ یہ یقیناً ایک بہت بڑا سانحہ ہے ہمارے لیے، مگر ایسے سانحات پہلے بھی ہوتے رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا اس سے پہلے کئی ہمارے بچے دیگر ملکوں میں جانے کے لیے کئی جنگلوں میں مارے گئے، کوئی دہشت گردوں کے حوالے ہو گئے، کوئی دوسری ملک کی سیکورٹی فورسز کے حوالے ہو گئے۔ تو بنیاد اس کی یہ سوچنا یہ چاہیے کہ یہ بچے یہاں سے باہر کیوں گئے ہیں اور اس طرح غیر قانونی طریقے سے کیوں گئے ہیں نا۔ ایک قانونی طریقہ بھی ہو سکتا تھا، مگر قانونی طریقے سے اس وقت باہر جانا، آپ کو پتہ ہے کہ اس سے پہلے 10 لاکھ نوجوان ہمارا جو ہے، ہماری بچیاں اور بچے جو ہیں وہ یہاں سے اپنا ملک چھوڑ چکے ہیں کیونکہ ان کو روزگار نہیں ملتا اس ملک کے اندر۔ اور ان بچوں کی بھی یہی پوزیشن تھی کہ یہ 30 لاکھ روپیہ دے کے جو سمگلنگ کرنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ انہوں نے سیٹ اپ کیا، اور یہ یہاں سے پھر نکلے ترکی سے آگے پھر لیبیا، اور لیبیا سے پھر یہ اٹلی جا رہے تھے۔ تو اس کشتی کے حادثے میں تقریباً کوئی 300-400 بندہ جو تھا وہ پاکستان اور کشمیر کا تھا۔ تو یہ سوچنے کی یہ بات ہے کہ ان بچوں نے یہاں سے جانا کیوں جو ہے وہ شروع کیا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کے ملک کے اندر نوجوانوں کو روزگار ملتا، نوجوانوں کے لیے کوئی فلاح و بہبود کے منصوبے ہوتے، نوجوانوں کے لیے کوئی انڈسٹریاں لگائی جاتی، کوئی آئی ٹی سینٹر کھولے جاتے، کوئی ان کے لیے ایسے زراعت کے شعبے میں کوئی کام جو ہے وہ نکالے جاتے، تو نوجوان میرے خیال میں اپنے ملک کو کبھی بھی نہ چھوڑتے۔ مگر افسوس کا مقام ہے کہ ہمارے ملک کے اندر جو مافیا مسلط ہے اس نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ آپ آئین کا آرٹیکل 38-37 پڑھیں تو یہ سارے بنیادی حقوق دینے جو ہیں یہ ریاست پاکستان کا کام ہے، مگر ریاست پاکستان میں یہ کام نہیں ہو رہے، اور یہ بچے یہاں سے ادھر گئے ہیں۔ اب دیکھیں کہ ان کے گھروں میں ایک صف ماتم بچھ گئی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اب اتنے پیسے دے کے باہر جانا جو ہے، یہ ایک ہوس بھی ہے ہمارے اندر کہ ہم بیرون ملک جا کے تو اتنے پیسے کما لیں گے۔ تو وہ بھی اگر آپ قانونی طریقے سے جاتے تو ٹھیک تھا، غیر قانونی طریقے سے جا کے آپ دیکھیں اس کشتی کا جتنا بڑا واقعہ ہوا ہے، اس میں بچوں کا ابھی تک خواتین کا نہیں بتا رہے، بلکہ اس میں بچے اور خواتین بھی شامل تھی۔ اور آپ ان کی ویڈیوز دیکھیں، ان کے والدین کی، ان کی بہنوں کی، ان کے گھر والوں کی، تو وہ آؤ پکار جب بندہ سنتا ہے تو دل جو ہے وہ خون کے آنسو ہوتا ہے کہ یہ ہمارے ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہمارے نوجوانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ہمارا نوجوان کیا کرے؟ ہمارے نوجوان کے پاس اس ملک میں کون سا کام ہے؟ ہمارا نوجوان ڈگریاں لیتا ہے، محنت کرتا ہے، سارا کچھ کرتا ہے، اسے کچھ بھی نہیں ملتا، پھر بامر مجبوری جو ہے وہ یا تو لیگل طریقے سے جاتا ہے یا ان لیگل طریقے سے جاتا ہے۔ تو اس واقعے میں آپ دیکھ لیں کہ کتنا بڑا نقصان ہوا۔ اور افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہماری گورنمنٹ نے، آپ یونان کی گورنمنٹ کو دیکھ لیں کہ وہاں پہ اس کی انکوائری شروع ہو گئی ہے، اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ باہر آ گئے ہیں کہ انسانی جانوں کا ضیاع جو ہے یہ کیوں ہوا ہے ہماری گورنمنٹ کے اندر۔ مگر پاکستان میں ادھر 3 دن کا سوگ رکھا گیا، پاکستان کے اندر صرف 1 دن کا سوگ رکھا گیا، وہ بھی برائے نام۔ اب ہونا تو یہ چاہیے، یہ واقعات کو پہلی دفعہ تو نہیں ہو رہے کہ یہ پہلی دفعہ ہو رہے ہیں، ان واقعات کی روک تھام ہونی چاہیے تھی۔ اگر یہی بچے کسی سیاستدان کے ہوتے، بیوروکریٹس کے ہوتے، کسی بڑے افسر کے ہوتے، کسی بڑے جج کے ہوتے، تو ایک قرام مچ جاتا پوری دنیا میں جی کہ وہ مر گئے، وہ جناب دیکھیں ڈوب گئے پانی میں۔ مگر یہ غریبوں کے بچے تھے جو اپنی روزگار کے لیے وہاں پہ اپنی جمع پونجی، عمران صاحب اس میں کتنے بچوں نے اپنے والدین کی زمینیں بیچے ہوں گی، کتنی ماؤں اور بہنوں نے اور بیویوں نے اپنے زیور بیچے ہوں گے، کتنیوں نے قرضہ لیا ہوگا۔ اب دیکھیں وہ سارا کچھ ان کا جو ہے وہ ڈوب گیا، اور آگے سے کیا جو زندہ بچے ہیں
اب وہ اس ملک کی ایجنسیوں کے حوالے ہو گئے ہیں, اس ملک کی پولیس کے حوالے ہو گئے ہیں. تو یہ بیسک اگر اس کو آپ کسی بھی نتیجے پہ اگر جائیں گے, تو جب تک ہمارے ملک کا یہ نظام ہے, مافیا کا نظام 75 سال سے جو چل رہا ہے, اگر یہ نوجوانوں کے لیے کچھ کرتے, روزگار کے موقع فراہم کرتے, تو آج ایسا نہ ہوتا. ابھی دیکھ لیں اس بجٹ میں کیا ہوا ہے. اس بجٹ میں بھی قوم کو بیکاری بنانے کی بات کی گئی ہے. 450 ارب روپیہ انہوں نے بے نظیر انکم سپورٹ کے لیے رکھا ہے. 4 ارب اور 73 کروڑ روپیہ انہوں نے اپنے بیرون دوروں کے لیے رکھا ہے. 3 کروڑ روپیہ وزیراعظم نے اپنے لان کے لیے رکھا ہے. 16 کروڑ روپیہ انہوں نے گاڑیوں کی مینٹیننس کے لیے رکھا ہے. تو یہ سارے جتنے پیسے ہیں, کوئی لیپ ٹاپ سکیم کے لیے رکھ لیا, کچھ اور 10 ارب روپیہ, تقریباً یہ کچھ 600-700 ارب روپیہ بن جاتا ہے. اگر اس پیسے سے بجائے قوم کو بیکاری بنانے کے, اگر میں نے اس دن کیلکولیشن کی تو یہ تقریباً کچھ 7-8 ارب روپیہ جو ہے, یہ ہر ضلع میں 120 اضلاع ہیں پاکستان کے, ہر ضلع میں 1 ارب روپے کی 4 فیکٹریاں جو ہیں وہ لگ سکتی ہیں. اور ایک ضلع میں اگر 4 فیکٹریاں لگیں تو آپ کو کم از کم اس میں 2 سے 2,500-3,000 جو آدمی ہے وہ اس میں کام کر سکتا ہے. اور پورے پاکستان کو آپ لگا لیں تو وہ لاکھوں میں چلا جائے گا. ایک کھیپ تو آپ کی نکل گئی نا, اور مقامی سطح پہ ان کو روزگار مل جاتا. تو یہ بیس تو یہی ہے اس کی کہ یہ 75 سالہ جو نظام ہے, اس نے اس ملک کے نوجوانوں کو کچھ نہیں دیا. اور یقین جانیں کہ ان کی ویڈیو جب دیکھیں, وہ نوجوان اتنی خوشی سے جا رہے تھے, کتنے ارمان لے کے وہ گئے ہوں گے. گھر پہ ماں کو کہا ہوگا, باپ کو کہا ہوگا کہ میں باہر جاؤں گا, میں اتنے پیسے کما کے بھیجوں گا, میں فلانا کروں گا ڈگانا, مگر وہ دیکھیں وہ سمندر کی نظر ہو گئے. تو یہ اصولاً میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ جتنے گینگز ہیں ان کو, مگر ان گینگز کی سربراہی خود جو طاقتور لوگ ہیں وہ کرتے ہیں. ان کے خلاف ابھی تک کوئی کارروائی نہیں ہوئی. یہی بچے, میں کہتا ہوں خداوند پاک ان لوگوں کے والدین کو, ان کے قربا کو صبر دے, اور خدا سے یہ دعا کرتا ہوں کہ یہ جو مافیا ہمارے اوپر مسلط ہوا ہے, اللہ کرے ان کے بچے بھی اس طرح سمندروں میں ڈوبیں, تو پھر ان کو احساس ہوگا. ان کے بچے تو اب اس سیزن میں ہیں جو وہ یورپ کے ٹور پہ نکل گئے ہیں, ان کے پاس وسائل کی کمی نہیں ہے, پیسوں کی کمی نہیں ہے, ڈالروں کی کمی نہیں ہے, گاڑیوں کی کمی نہیں ہے, مگر جن لوگوں کے لیے قائد اعظم نے پاکستان بنایا تھا, اور وہ کشمیر کے جسے ہم اپنی شارک کہتے ہیں, آج اس کے گھروں میں جو صف ماتم بچھی ہوئی ہے, تو یہ اللہ کا ایک عذاب مزید آئے گا ان حکمرانوں کے اوپر بھی. اور ایز اے قوم بھی ہمیں سوچنا چاہیے. میں اپنے نوجوانوں سے یہ بات ضروری کہوں گا, یقیناً بے روزگاری ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, مگر جان سے قیمتی پیسہ نہیں ہے کہ اپنی جان کو آپ جوکوں میں ڈال کے اور خطروں میں ڈال کے اور موت کے منہ میں جانے سے بہتر ہے کہ اپنے ایریے میں تھوڑا بہت کام کر لیں. اور جانا بھی ہے, میں آپ کے چینل کے وسادت سے یہ بات میں آپ کو بتا دوں, جانا ہے تو لیگل طریقے سے جائیں. اب عمران صاحب لیگل طریقے سے یہ بات ہوئی ہے کہ بیرون ملک 10 لاکھ جب پاکستانی گیا ہے نوجوان, تو بیرون ملک اب آپ کے ویزے بند کر دیے گئے ہیں. وجہ یہ ہوئی کہ انہوں نے کہا بھائی تم لوگ جب یہاں پہ آؤ گے تو تمہارا ملک تو معاشی طور پہ, سیاسی طور پہ عدم استحکام کا شکار ہے, پھر تم نے واپس ہی نہیں جانا ہے یہاں سے. لہٰذا اب ایک نئی پابندی بھی ہمارے نوجوانوں کے کہ جو یہ باہر جا رہے تھے وہ پابندی بھی لگ گئی ہے. تو یہ واقعہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے, مگر انتہائی افسوسناک واقعہ ہے. نوجوانوں سے کہوں گا کہ وہ اپنا شعور بیدار کریں. دیکھیں یہ جانیں تو چلی گئی نا. وہ کوریا کا ایک قول ہے کہ میں نے لوگوں کو حق کی لڑائی کی دعوت دی کہ آؤ میرے ساتھ لڑو, تو انہوں نے کہا ہم مر جائیں گے. تو وہ کہتا ہے میں ایک دن قبرستان میں جب گیا تو میں نے دیکھا کہ جن لوگوں کو میں نے دعوت دی تھی حق کی لڑائی کے لیے, ان کی قبریں تھیں اسی قبرستان میں. مرنا تو انہوں نے پھر بھی ہے. لہٰذا بجائے اس کے آپ سیاسی جماعتوں کے یا ان لوگوں کے پیروکار بنے کہ جو اس ملک کو 75 سال میں کچھ نہیں دے رہے, آپ پہ عوامی شعور بیدار کریں. نوجوان سوچ سمجھ رکھ کے اس ملک کے اندر ایک عوامی انقلاب کی ضرورت ہے. جب تک یہ موجودہ پارلیمانی سسٹم نہیں بدلے گا, اس کے اندر اگر غریب آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اسے کچھ مل جائے گا, اسے کچھ بھی نہیں ملے گا. آپ دیکھ لیں اب نواز شریف بھی باہر بیٹھا ہے, اس کے بیٹے بھی لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, زرداری صاحب کا جب دل چاہتا ہے اس کے بیٹوں کا وہ چلے جاتے ہیں, شہباز شریف اور اس کے بیٹے چلے جاتے ہیں, مولانا صاحب ابھی تھائی لینڈ سے واپس ہو کے آئے ہیں. ٹھیک ہے جناب, تو ان لوگوں نے بڑوں نے تو اپنے لیے سارا کچھ کیا ہوا ہے, ہم نے اپنے لیے کچھ نہیں کیا. اب ہمیں چاہیے
کہ ایسے واقعات سے بچ کے اپنی قوم کی بیداری کے لیے، اپنے مستقبل کے لیے لڑیں، اور کوشش کریں کہ اپنے اپنے علاقے میں بجائے غیر قانونی طریقے کو کام کرنے کے اپنے اپنے علاقے میں، اب 28-30 لاکھ روپے بہت بڑی چیز ہے، یہ معمولی چیز نہیں ہے فی آدمی کے حساب سے. یار تھوڑا کر لیں، تھوڑا کام کر لیں، اپنے علاقے میں کر لیں اور صبر کے ساتھ کر لیں بجائے اس موت میں جانے کے. دیکھیں ناظرین، تو یہ بہت زبردست ان کی باتیں ہوتی ہیں. تو ابھی میں ان سے گزارش کروں گا، کچھ دن پہلے میں نے اپنا چینل بنایا تھا، تو نصیر خان صاحب نے مجھے اپنی رہائش گاہ پہ بلایا، مجھے اپریشیٹ کیا، میری ہیلپ کی، اور مجھے ساتھ ہی سمجھایا کہ بیٹا ایسا کرنا کہ محنت جاری رکھنا، یہ نہیں کہ آپ بس ایک دو دفعہ جاؤ، آپ کا کام نہ ہو تو آپ آ جاؤ. تو میں چاہوں گا کہ جس طرح انہوں نے مجھے اپریشیٹ کیا، میرے مطلب کہ حوصلہ افزائی کی، اس طرح آپ جوانوں کی، آپ جو جوان دیکھ رہے ہیں، آپ جوانوں کی بھی حوصلہ افزائی کریں گے. دیکھیں آپ کو کوئی آ کر گھر میں نہیں لا کر دے سکتا، آپ کو اچھی نصیحت کر سکتا ہے. تو میری آپ سے گزارش ہے نوجوانوں سے کہ ان کی جو باتیں ہیں ان پہ عمل کریں. ہمارے بڑے بزرگ جو ہیں وہ جو ہیں اپنے ایکسپیرینس کے تجربے کے حساب سے بتاتے ہیں. تو نصیر خان صاحب، آپ نوجوانوں کو جو یہ پیغام دیں گے جو آپ نے مجھے سمجھایا. دیکھیں جی، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ نے محنت میں بڑی عظمت رکھی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ محنتی اللہ کا دوست ہے. تو اس سے بڑی بات اور کیا ہوتی ہے؟ آپ کسی بھی شعبے میں جائیں، پہلی کوشش یہ کریں کہ رزق کے حلال کمائیں. ٹھیک ہے، آج کل آئی ٹی کا زمانہ ہے، اس شعبے میں آپ چلے جائیں، کوئی چھوٹی موٹی انڈسٹری لگا لیں، کوئی اور ایسا کام کریں، تو جس سے یہ ہے کہ آپ باعزت طریقے سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں. اور زندگی میں ایک بات یاد رکھیں کہ جو لوگ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہم راتوں رات امیر ہو جائیں گے، وہ کبھی بھی نہیں ہو سکتے. وہ اگر جائیں گے تو وہ پانی کے بلبلے کی طرح، پھر مثال یہ دیکھ لیں ایک سمندر والی آ جائے گی کہ وہ پانی کا ایک بلبلہ آیا اور سب کچھ بہا کے لے گیا. لہٰذا اللہ کہتا ہے کہ آپ صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، صلات پڑھ کے، ٹھیک ہے، اس حساب سے آپ محنت کریں. جتنی آپ محنت کریں گے، گو کہ ہمارے ملک کے حالات خراب ہیں، مگر میں اپنے نوجوانوں سے یہ بات ضرور کہوں گا کہ آپ نے مایوس نہیں ہونا ہے. یہ قوموں پہ ایسے وقت آتے ہیں، وقت کے فرعون کے لیے ہمیشہ اللہ نے موسیٰ پیدا کیا ہے، مگر بدقسمتی یہ ہے، میں آپ سے یہ بات ضرور کہوں گا کہ اس موسیٰ کی تلاش کریں کہ جو اصل ہے. ہم نقلی موسیٰ کی جو ہے وہ ان کے جھانسے میں آ جاتے ہیں، وقتی طور پہ جو بیانیاں دیتے ہیں اور اس پہ عمل درآمد کوئی نہیں ہوتا. آپ دیکھ لیں، میں سیدھی بات کرتا ہوں، روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ کس کو آج تک ملی ہے؟ ایشین ٹائیگر کا نعرہ کس کو ملا ہے؟ تبدیلی ہوا میں اڑ گئی ہے. اس وقت ملک کے اندر جو سیاسی بھونچال ہے، نوجوانوں نے تو اپنی طرف سے یہ کوشش کی، مگر نوجوانوں نے ایک کمی کی کہ لیڈرشپ کی پہچان میں انہوں نے کمی کر لی. وہ ایک بیانیے پہ آپ ضرور سوچیں. تعلیم کا مقصد یہ ہے، تعلیم بنیادی طور پہ شعور کو بیدار کرتی ہے. اگر تعلیم یافتہ ہو کے شعور بیدار نہیں، تو پھر یہ سمجھیں کہ آپ جو ہے وہ ایک ہجوم ہے، اور ہجوموں کی کوئی منزل نہیں ہوتی. اپنی محنت جاری رکھیں، سٹرگل اپنی کریں، صبر کریں، اپنے علاقے میں کام کریں، اور قوم کو کچھ ڈیلیور کریں، شعور دے دیں قوم کو. یہ بھی بڑی بات ہے. اور میں آپ سے یہ ضرور کہوں گا کہ جتنے بچے یہ گئے ہیں یا اس طرح کا جو سسٹم ہے، آپ چھوٹا موٹا کو کام شروع کر دیں. آپ اصل میں بدقسمتی سے عمران بھائی، ہمارے ملک میں اس وقت جو سسٹم خراب ہو گیا ہے وہ یہ ہو گیا ہے کہ کسی بھی ملک کی اکانومی میں 30% حصہ پراپرٹی کے کام کا اور کنسٹرکشن کے کام کا ہوتا ہے. وہ بدقسمتی سے ہمارے ملک میں بند ہو گیا ہے. سریا، سیمنٹ، زمینوں پہ ٹیکس، مطلب یہ ساری چیزیں اتنی ہو گئی ہیں. آپ چوکوں میں جا کے دیکھیں تو بے روزگار ہیں بچے، ایسے ایسے بچے ہیں کہ جن کے گھر کے اخراجات پورے مجھ جیسے آدمی کے نہیں ہوتے. میں سچی بات کر رہا ہوں کہ میرا خیال میں میرے گھر میں رات کو تقریباً 3 ماہ کے بعد گوشت پکا ہوگا، اس لیے کہ یہ سفید پوشی ہے، یہ اس کا برم بھی ہم نے رکھنا ہے. مگر خیر ہے یار، کوئی بات نہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے جب آپ پہ مشکل وقت آئے تو ایک کھانا جو ہے ایک آدمی کا وہ 2 کھا لو، 2 کا 4 کھا لو، 4 کا 8 کھا لو، آپس میں گزارا کر لو. یہ وقت سدا نہیں رہنا، مگر اپنا شعور بیدار کرو. اس ملک کے اندر نظام کی تبدیلی کے لیے بات کرو. خود اپنے میں سے کوئی بندے سامنے لے کے آؤ جن کو تھوڑا تھوڑا کر کے ان کو للکارو وقت کے فرعونوں کو. یہ یقین جانے کہ حق سے اتنے ڈرتے ہیں کہ جس کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے. اس نظام کی تبدیلی، پارلیمانی نظام کی تبدیلی کی بات کریں، عدلیہ کی نظام کی تبدیلی کی بات کریں. آپ نے، کیونکہ اسلام کے اندر مایوسی جو ہے وہ کفر ہے،
اور مایوس آپ لوگوں نے نہیں ہونا. اپنے حوصلے پست نہ کریں, بلند رکھیں اور سٹرگل جاری کریں وقت کے ساتھ. آقا علیہ السلام کا آپ دور دیکھ لیں کہ جب ایک جنگ میں آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہمیں تو اتنی بھوک لگی ہے کہ پیٹ پہ ایک پتھر باندھا ہوا ہے. تو آقا علیہ السلام نے اپنے شکم مبارک سے جب پردہ اٹھایا تو 2 پتھر باندھے ہوئے تھے. تو یہ اسلام کا جو درس ہے اس کو بھی ہمیں دیکھنا ہے. یہ بجائے اس کے کہ ہم کہیں جی کہ ہم راتوں رات اس طرح ہو جائیں, اس طرح. یہ حضور نے کہا تھا ہر امت کا فتنہ ہے اور میری امت کا فتنہ حرص اور مال ہے. یہ ضروری ہے اس وقت, مگر اتنا ضروری بھی نہیں کہ اس کے لیے ہم پاگل پن کی حد تک جو ہے وہ چلے جائیں, اپنی جانیں گنوا دیں, نشوں پہ لگ جائیں, غلط کاموں پہ لگ جائیں, کرائم پہ لگ جائیں. یقیناً معاشرے میں اس کی ذمہ داری جو ہے وہ آئین پاکستان کے تحت اور اسلامی قانون کے تحت وہ وقت کے حکمرانوں کی ہے. آپ اس کے لیے آواز بلند کریں, اپنے جمع ہو جائیں, اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کریں اور آگے بڑھیں اور محنت کریں. محنت میں بڑی عظمت ہے اور محنت کرنے میں کوئی آر نہیں ہے کسی قسم کی. اگر آپ کو گینتی بھی مارا, میں خود آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے گینتی بھی ماری, بیلچے کا کام بھی کیا, ریڑھی بھی لگائی, غبارے بھی بیچے, چنے بھی بیچے, ہر چیز کی ہے, اس میں کوئی شرم کی بات نہیں. مگر رفتہ رفتہ, اور سب سے اہم بات جو کہوں گا اپنے نوجوانوں سے کہ وہ یہ ہے کہ اپنے والدین کی دعائیں لیں. جب اپنے والدین کی آپ دعائیں لیں گے, اگر آپ اس دور کے نوجوان بہت زیادہ سمجھدار ہو گئے ہیں, وہ والدین کا ادب ان کے اندر نہیں رہا, تو میری یہ گزارش ہوگی کہ اپنے والدین کی دعائیں لیں. اگر والدین فوت ہو کے ہیں, آقا علیہ السلام کی یہ حدیث مبارک ہے کہ اگر آپ کسی مشکل میں ہیں تو اپنے والدین کے پاؤں میں بیٹھ کے ان سے دعا کرا لیں تو اللہ آپ کا کام کر دے گا. اگر آپ کے والدین پردہ کر گئے ہیں تو ان کی قبر مبارک پہ جا کے دائیں طرف کھڑا ہو کے ان کے لیے دعائے مغفرت اور ان کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں آپ پیش کریں تو اللہ آپ کی مشکلات حل کر دے گا. صبر دین اسلام کا اہم رکن ہے. یہ نہیں, میں یہ اس صبر کی بھی نہیں کہتا کہ یہ صبر صرف غریبوں کے لیے نہیں, یہ ہمارے حکمران ہمیں دباتے ہیں, مگر ان کو ہم اس صبر کس وقت, ان کے جبر کو ہم نے توڑنا ہے صبر سے. جب جبر کو توڑیں گے تو پھر مساوی حقوق مل جائیں گے. ماشاءاللہ. تو ناظرین, میں نے تو اپنی لائف میں, زندگی میں بہت کم ایسے لوگ دیکھے ہیں جو اپنی ذات کے اوپر بالکل سچائی میڈیا پہ بیان کر رہے ہیں. ایسے بہت کم لوگ ہیں جن کے پاس کچھ آتا ہے وہ سمجھتے ہیں ہم ہی وقت کے فرعون ہیں, لیکن ان جیسی شخصیت جو ہے میں نے اپنی لائف میں بہت کم دیکھی ہے. تو ناظرین, اسی کے ساتھ ہم سانحہ کشتی والوں کے لیے اور جو بھی ہمارے مسلمان بہن بھائی جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں, نصیر خان صاحب کی اجازت سے انہوں نے کہا کہ بیٹا سوشل میڈیا پہ بھی سب سے گزارش کروں گا ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں. تو اسی پہ ہم ان کے لیے دعائیں مغفرت پیش کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا بیٹا جوان کی دعا جو ہے وہ عرش ہلا دیتی ہے, تو اسی لیے میں خود بذات خود دعا کراتا ہوں. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اہدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, آمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ والرحمن الرحیم. واللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر. سبحان اللہ عما یشرکون. واللہ الخالق الباری المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. آمین ثم آمین. اور ایک آخری بات کرنا چاہوں گا, ظاہری بات ہے جتنے ویور دیکھنے والے ہوں گے کہ اجتماعی توبہ ضرور کریں. اللہ نے کہا ہے میں اس قوم کی حالت کبھی نہیں بدلتا جو اپنی حالت خود نہیں بدلتی. تو اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے ہم خطا کار ہیں مولا, گناہ گار ہیں, ہماری غلطیاں ہیں, یہ لوگ ہم پہ مسلط ہیں, توبہ کریں تاکہ یہ عذاب جو ہے وہ ہم سے ٹل سکے. بہت بہت شکریہ جی. شکریہ ناظرین, چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. اور اس حوالے سے کے پی کے کی آواز, ہمارے نصیر خان جدون صاحب کی آواز کو
آگے بھی آپ شیئر کریں. تو بہت بہت شکریہ جی. اللہ حافظ.